السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، سندھ کے مجوزہ پروونشل پولیس کیڈر سسٹم کو سبوتاژ کرنے کی ایک انتہائی خوفناک سازش کا انکشاف ہوا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم یہ بھی بات کریں گے کس طریقے سے جیل پولیس کے ایک ہیڈ کلرک سلیم احمد نے سندھ کے 2 نامور قاضیوں کو ایک عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کر کے ان کے ہاتھوں ایک انتہائی غلط آرڈر جاری کروا کے انہیں توہین عدالت کا مرتکب کروا دیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں ہم پولیس کے جو ڈی آئی جی ایڈمن ہیں احمد نواز کی اس حکمت عملی پر بھی بات کریں گے، کس طریقے سے انہوں نے اپنے جاری کردہ احکامات کو ہر طریقے کی بے ضابطگی اور کرپشن سے بچانے کے لیے کس طرح کی حکمت عملی اختیار کی، اس پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام کی شروعات جو ہے ہم اپنی ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ آخر یہ کیسے معلوم ہوا کہ سندھ کے جو مجوزہ پروونشل پولیس کیڈر سسٹم ہے اس کے خلاف کوئی سازش تیار کی گئی ہے، اور اس سازش پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو بلاول ہاؤس اور خود سی ایم ہاؤس کے پی ایس او کے دفتر میں کام کرنے والے ایک ذمہ دار افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اہم ترین اطلاع دی ہے کہ ان کا شبہ اس وقت یقین میں بدلا جب سندھ حکومت کی ریکوزیشن نہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ موٹر وے پولیس سے ایک ایس ایس پی علی شیر جاکرانی کا ایک روز قبل جو ہے وفاق نے سندھ میں تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ نوٹیفیکیشن نہیں بلکہ ایک طریقے سے توپ کا گولہ تھا جو کہ وفاق سے سندھ حکومت پر جا کر گرا۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو ہے خود سندھ حکومت میں جو ہے ایک طریقے سے ہلچل مچ گئی کہ بھئی یہ علی شیر جاکرانی جن کے لیے پہلے ہی جو ہے سندھ جو ہے وہ نو گو ایریا بنا دیا گیا تھا، خود حساس اداروں کی رپورٹوں کے نتیجے میں، جب ان کا اپنا صاحبزادہ جو ہے وہ اویس جاکرانی جو ہے 30 ستمبر 2014 کو جو ہے ایک خودکش حملے کے نتیجے میں جو ہے وہ نیوی ڈاک یارڈ میں جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے جو ہے علی شیر جاکرانی جو اس وقت جو ہے خود حج مشن پہ تھے، سعودی عرب میں گئے تھے، اس کے بعد سے جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے سندھ پروونس کو جو ہے وہ نو گو ایریا بنا دیا گیا تھا، ان کی یہاں پوسٹنگ پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس پابندی کے باوجود اس سے قبل بھی ایک بار ان کا ٹرانسفر جو ہے سندھ میں کر دیا گیا تھا جب اے ڈی خواجہ سندھ تھے، لیکن جب حساس اداروں کے علم میں بات آئی تو انہوں نے ان کا آرڈر فوری طور پر منسوخ کرا دیا۔ اب دوبارہ جو ہے ان کا آرڈر جو ہے انتہائی خاموشی کے ساتھ کر دیا گیا۔ آخر اس کی وجہ یا اس کی نوبت کیوں پیش آئی، اس سلسلے میں خود ہمارے نمائندے سے جو ہے سندھ پولیس کے اور خود جو ہے بعض پیپلز پارٹی کے جو اہم ترین رہنماؤں نے جو ہے جو گفتگو کی ہے، اس سے یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے کسی خاص مقصد کے تحت کی گئی، انہیں خاص ٹاسک دے کر جو ہے وہ اس وقت جو ہے موٹر وے سے جو ہے سندھ پولیس میں بھجوایا گیا۔ مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہ جو پروونشل پولیس کیڈر جو سسٹم سندھ حکومت جو ہے وہ رائج کرنے کے لیے اس وقت بے چین اور بے قرار ہے، اور تقریباً کام جو ہے اس میں آخری مرحلے پر پہنچ چکا ہے۔ ایک کمیٹی بھی جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے خود امتیاز شیخ کی سربراہی میں بنا چکے ہیں، جو کہ اس بل کا جو ہے اس وقت جائزہ لے رہی کہ یہ بل جو ہے وفاق کے جو کیڈر جو سسٹم ہے اس سے کوئی متصادم تو نہیں ہے، اگر متصادم نہیں تو پھر اس کو جو ہے اسمبلی سے جو ہے باقاعدہ پاس کرا کے اس کو قانون کی شکل دے دی جائے گی۔ اب قانون بننے سے پہلے ہی جو ہے وہ اسے سبوتاژ کرنے کے لیے جو ہے خود کہتے ہیں کہ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ علی شیر جاکرانی کی خاص طور سے خدمات حاصل کر لی گئی، اور انہیں اسی مقصد کے لیے جو ہے ٹاسک دے کر جو ہے وہ انہیں موٹر وے سے جو ہے اس وقت سندھ میں ان کی پوسٹنگ کروائی گئی ہے، ان کی خدمات جو ہے سندھ کے حوالے کر دی گئی ہیں، لیکن سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی ان کی ریکوزیشن نہیں بھجوائی تھی، بغیر کسی ریکوزیشن کے ان
का नोटिफिकेशन का जारी होना खुद एक सवालिया निशान है और बहुत ही मानी खेज किस्म की बात है कि आखिर उन्हें सिंध क्यों भिजवाया गया। ये भी मालूम है कि अभी पिछले दिनों जो है खुद अली शेर जाकरानी की मुलाकातें जो हैं वो खुद लाहौर में जो है आईबी के एक बहुत बड़े अफसर और इसी तरीके से जो है खुद इस्लामाबाद में भी एक ग्रेड 22 के बहुत बड़े अफसर से उनकी मुलाकातें हुई हैं, जिससे ये इस शुबे को तक़वियत मिलती है कि ज़रूर कोई ना कोई दाल में काला है। और अब जब सिंध में उनकी जो है खिदमात सिंध के हवाले कर ही दी गई, तो अब देखना ये कि उनकी पोस्टिंग कौन करता है, उनको कहाँ पर जो है उनकी कोई पोस्टिंग होती है या नहीं होती, या आईजी सिंध जो है मुश्ताक महर जो है वो उनकी पोस्टिंग के लिए क्या किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, ये भी बताता चलूँ कि ये जो अली शेर जाकरानी हैं, अब जब FIA में थे तो उस वक्त जो है इनका कोई एक तल्ख कलामी हो गई थी उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे एजाज शाह से के साथ, तो कोई काम इनको कहा होगा, इन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में जो है इनका जो है वो FIA से न सिर्फ इनका ट्रांसफ़र कर देता बल्कि इनके साथ साथ जो है वो उस वक्त के DG जो थे बशीर मेमन का भी वज़ीर दाखिला ने जो है वो ट्रांसफ़र वहाँ से करवा दिया था। और ये भी इतला मिली है कि जिस वक्त जो है अमीर शेख जो है डायरेक्टर FIA कराची थे, उस वक्त जो है खुद अली शेर जाकरानी की पोस्टिंग जो है डायरेक्टर ऑफिस में जो है एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी पोस्टिंग थी। और वहाँ जो कहते हैं कि अमीर शेख जो है उनके और अनवर मजीद के दरमियान जो है एक तरीके से नाचाकी या गलतफहमी पैदा करने में भी अली शेर जाकरानी का हाथ बताया जाता है, जिसके बाद जो है खुद अमीर शेख और अनवर मजीद के दरमियान भी एक किस्म का फड्डा हो गया था, जो आज तक जो है वो फड्डा अपने यहाँ पर बरकरार है। इससे कबल भी इतला ये मिली है कि जब मुश्ताक शाह IG सिंध थे, उन्होंने जो है ख़ास तौर से इन्हें पहली मरतबा जो है वो AIG लीगल लगाया था अपना, इनसे कानूनी मुशावरत करने के लिए। और कानूनी मुशावरत क्या थी कि वो जो थे वो रैंकर्स के अगले ओहदों पर जो है प्रमोशन के ख़िलाफ़ थे। ख़ास तौर से उस वक्त दोस्त मोहम्मद बलोच के DIG बनने पर, न्याज कोसर खुद फारूक अवान के DIG बनने के ये ख़िलाफ़ थे। और उनके राह में कानूनी पेचीदगियाँ खड़ी करने के लिए ही उन्होंने जो है उस वक्त अली शेर जाकरानी को AIG लीगल तैनात किया, ताकि उनके ज़रिए इनकी मुमकिन प्रमोशन को रोका जा सके। उसके बाद मकाफ़ात अमल के नतीजे में जो है खुद मुश्ताक शाह को भी जो है खुद अली शेर जाकरानी के हाथों नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। उनका अपना साहबजादा जो DSP अपॉइंट हो चुका था, बाद में जो है अली शेर जाकरानी की रिपोर्ट के नतीजे में उनकी नौकरी भी खुद नुसरत मंगन के 2 भतीजों की नौकरी के साथ उनकी नौकरी भी ख़त्म कर दी गई थी। तो ये सूरत हाल है अली शेर जाकरानी के पोस्टिंग को लेकर। जो है इस वक्त सिंध हुकूमत में जो है वो एक खलबली मच चुकी है, और वो जो है इनकी पोस्टिंग को अपने लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा ख्याल कर रहे हैं कि इनकी पोस्टिंग का वाज़ा मकसद जो है जो मुजवज़ा प्रोविंशियल पुलिस कैडर जो सिस्टम है जो कि आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, उसको सबोताज करने की ये एक कोशिश। उसमें वही अनासर, वही साजिश टोला मुलविस जो साजिश टोला जो है इस वक्त इस्लामाबाद में बराजमान है, जो कि हाई पावर बोर्ड को 5वीं बार जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हीलो बहानों के ज़रिए जो है वो मुलतवी करवा चुके हैं। यानी वो नहीं चाह रहे हैं कि ये हाई पावर बोर्ड हो कि 4 मज़ीद जो है ग्रेड 21 के अफसरान ग्रेड 22 में पहुंचने में कामयाब हो सके। इस तरीके से उनकी जो एक चौधराहट इस वक्त जो है पुलिस के प्रमोशन बोर्ड या सिलेक्शन बोर्ड में कायम हो चुकी है, वो अपनी चौधराहट को कायम और दायम रखने के लिए हाई पावर बोर्ड की राह में जो है रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। यही वजह है कि ये बोर्ड जो है 5वीं बार जो है ये मुलतवी होता चला जा रहा है। अब भी मालूम नहीं कि ये आखिर इस बोर्ड कब होने जा रहा है। नाज़रीन, से के प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चाहते हैं कि हक व सदाकत का सफर, इसी वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। जेल पुलिस में जो है एक हेड क्लर्क जो है सलीम अहमद, जो कि खुद जेल पुलिस का नहीं बल्कि डिपुटेशन पर वहाँ काम कर, और वो खुद उनकी वहाँ इस वक्त पोस्टिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इनका ताल्लुक जो है सिंध स्मॉल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से है, और ये
3 پرموشن بھی جو ہے موصوف یہاں پر لے چکے ہیں اور اس وقت آئی جی جیل خانہ جات کے آفس میں جو ہے آفس سپرنٹینڈنٹ کے طور پہ نہیں، اسلامک برانچ کو جو ہے یہ ڈیل کر رہے ہیں۔ ان سے متعلق جو ہے خود ایک برطرف اسسٹنٹ ہیڈ کلرک نیاز احمد چنا نے جو ہے ایک لمبی چوڑی درخواست جو ہے اس کورٹ کو بھجوائی ہے، جس کورٹ کے ایک فیصلے کی غلط تشریح کر کے جو ہے اسی ہیڈ کلرک سلیم احمد نے سندھ کے 2 نامور قاضیوں کو بیوقوف بنا دیا، ایک طریقے سے انہیں ماموں بنا دیا اور ان کے ہاتھوں اتنا غلط قسم کا ایک آرڈر جاری کروا دیا جو کہ آرڈر کم ہے اور توہین عدالت زیادہ ہے۔ اب ان دونوں قاضیوں کے پاس ماں سوائے غیر مشروط معافی کے اور کوئی آپشن باقی نہیں رہا۔ ان 2 قاضیوں میں سے ایک قاضی تو خود جیل پولیس کے آئی جی قاضی نذیر ہیں اور دوسرا جو ہے خود قابل احترام جو ہے ہمارے ہوم سیکرٹری سندھ جو ہے قاضی پرویز شاہد ہیں، جو کہ ابھی ریٹائر ہونے جا رہے، لیکن ریٹائرمنٹ سے قبل جو ہے انہیں کس طریقے سے جو ہے ایک ہیڈ کلرک نے یعنی کہ ماموں بنا دیا اور ان سے انتہائی غلط آرڈر جاری کروایا ہے۔ انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے، لیٹر تو بہت ہی لمبا چوڑا ہے، لیکن کچھ اس کے جو نکات میں ناظرین آپ لوگ کے سامنے اس وقت پیش کروں کہ سندھ اسمبلی سے جو ہے 29 مئی 2015 کو جیل پولیس کے حوالے سے جو رولز بنائے گئے تھے، اس کے بعد جو ہے 1 جون 2015 کو آئی جی اس وقت کے جیل کے تھے نصرت منگن نے ایک لیٹر ہوم سیکرٹری سندھ کو بھجوایا تھا، اس میں ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے جیل پولیس میں گریڈ 9 کے بعد گریڈ 16 کی پوسٹ ہیں، یہ ایک بیچ میں خلا ہے اور ہم ڈائریکٹ جو ہے گریڈ 9 سے کسی کو جو ہے گریڈ 16 میں پرموٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں گریڈ 14 کی پوسٹیں جو ہے کریٹ کر دی جائے ہماری، تاکہ ہم گریڈ 9 کے اسسٹنٹ سب انسپکٹروں کو گریڈ 14 میں یعنی سب انسپکٹر کے عہدوں پر جو ہے پرموٹ کر سکیں۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی ریکویسٹ پر جو ہے پھر فائننس ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ تقریباً 40 سیٹیں جو ہے گریڈ 14 کی کریٹ کر، جو پچھلے 5 سالوں سے جو ہے یعنی کہ بجٹ بک میں جو ہے ان کی جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے، یعنی کہ بن چکی ان کی تنخواہیں باقاعدہ ہے بجٹ بک میں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے اب حالیہ جو کیا نام ہے کوئی 19 کے قریب جو ہے اسسٹنٹ سب انسپکٹروں کو جو ہے اگلے عہدوں پہ جو ترقی دی گئی ڈی پی سی کے بعد، وہ ترقی 14 میں نہیں بلکہ انہیں گریڈ 16 میں ان کو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ یعنی کہ یہ کیا مذاق ہے، یہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے خود برطرف جو اسسٹنٹ ہیڈ کلرک ہیں نیاز احمد چند نے، کہ یہ جو کورٹ کا آرڈر تھا، قابل احترام کورٹ کا وہ آرڈر تھا کہ بھئی ان کو اگلے عہدوں پر پرموٹ کیا جائے۔ ایک کسی پولیس والے نے جو ہے پٹیشن کی تھی، اس پٹیشن کے جواب میں کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کو اگلے عہدے پر پرموشن دیا جائے، جو جس کی تعلیمی قابلیت ہے اس کے حساب سے انہیں پرموٹ کیا جائے۔ لیکن اس کی غلط تشریح جو ہے وہ ہیڈ کلرک سلیم احمد نے کی، جس کے بعد جو ہے آنکھ بند کر کے جو ہے خود آئی جی جیل اور خود ہوم سیکرٹری سندھ نے اس کو عمل درآمد کرتے ہوئے بجائے انہیں 14 میں پرموٹ کرنے کے انہیں ایک دم گریڈ 16 میں پرموشن دے دی، جس میں احسان مہر کے علاوہ جو ہے خود فیصل راجپوت عرف ٹنڈا بھی شامل ہیں۔ اب اس سلسلے میں خود جو ہے نیب بھی جو ہے وہ انکوائری پہلے ہی کر رہی ہے، اور اس انکوائری میں جو ہے نیب خود اس وقت کے آئی جی نصرت منگن کو بلا کر ان کا ایک تفصیلی بیان بھی قلم بند کر چکے۔ ان سے یہ کہا گیا کہ جب آپ کے پاس گریڈ 14 کی پوسٹیں ہیں تو آپ انہیں گریڈ 16 میں کیسے پرموٹ کر رہے ہیں، جس پر جو ہے انہوں نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑائی کہ میں ڈی پی سی نہیں کرنے دوں گا بلکہ انہیں گریڈ 14 میں ہی واپس بھیج دوں گا۔ یہ انہوں نے یقین دہانی کرائی، لیکن بعد میں اپنے بات سے مکر گئے اور انہیں آگے بھجوا دیا۔ اسی طریقے سے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی سپریم کورٹ کی جو رولنگ ہے کہ آپ نے کیڈر چینج والوں کو جو ہے
فوری طور پر ان کے عہدوں سے تبدیل کرنا ہے تو آپ نے کیوں تبدیل نہیں کیا؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے صرف ایک ہی کیڈر چینج کا اہلکار ہے، احسان خیر، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت بھی انہوں نے جھوٹ بولا، حالانکہ اس وقت بھی جو ہے ایک اور تھا، سپاہی تھا ذوالفقار راجپوت عرف ٹنڈا، جو کہ کانسٹیبل تھا، سپاہی تھا، اس کے بعد جو ہے وہ ڈرائیور بن گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر بن گیا، اور اب جا کر جو ہے وہ انہیں بھی جو ہے گریڈ 9 سے ایک دم گریڈ 16 میں پرموٹ کر کے انہیں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بنا دیا گیا۔ یہ سارا مذاق چل رہا ہے۔ انہوں نے جو ہے یہ برطرف جو کلرک ہیں نیاز احمد چندہ نے یہ پوری کی پوری اپیل، ایک درخواست جو ہے اسی کورٹ کو بھجوائی ہے جس کورٹ کے آرڈر کی غلط تشریح کر کے جو ہے سلیم احمد نے جو ہے 2 قاضیوں سے جو ہے غلط فیصلہ کروا دیا، ایک غلط آرڈر ان سے کروا دیا گیا، جو کہ اب ان کی گلے کی ہڈی بن چکا ہے کہ وہ آرڈر واپس بھی نہیں لے سکتے ہیں، اور اب کورٹ کو وہ کیا جواب دیں گے اگر انہیں کورٹ اس معاملے میں طلب کرتی ہے تو۔ جیسے کہ پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت خبر اسی طرح چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک تو وضاحت کرتا چلوں، ابھی 2 روز قبل میں نے ایک پروگرام کیا تھا سندھ پولیس کے 47 درزیوں سے متعلق، کہ جو سندھ پولیس پر بوجھ ہیں اور تقریباً ماہانہ 2 کروڑ روپے جو ہے ان کی تنخواہوں کے مد میں انہیں دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک جو بڑے درزی ہیں انہوں نے شکایت کی ہے، انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ آپ نے زیادتی کی ہے، درزیوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ پولیس میں یونیفارم کا سلسلہ بند ہوگا، پولیس میں یونیفارم باقاعدگی ساتھ دیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں جب ہم نے اپنے نمائندے سے اس کی تصدیق کی تو ہاں اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ مسٹیک ہو گئی تھی جب میں پروگرام کر رہا تھا۔ یونیفارم کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا لیکن کم ضرور ہوا، لیکن اب بات یہ ہے کہ یونیفارم جو ہے اس وقت سلسلہ آ رہا ہے، بنا بنایا یونیفارم آ رہا ہے، یعنی کہ 3 قسم کی کیٹیگریاں ہیں، اسمال ہے، میڈیم ہے اور ایکسٹرا لارج ہے۔ تو جب آپ کو پاس جو ہے نا سلسلہ یونیفارم آ رہا ہے، یعنی کہ وردیاں آپ کو بنی بنائی مل رہی، تو پھر اس کے بعد جو ہے ان 47 درزیوں کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ تب بھی ان کو آپ نے فارغ کرنا ہے۔ اگر آپ نے کسی کا ناپ صحیح کرنا ہے تو آپ کو 1 2 3 درزیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ بھئی کسی کا سائز کی وردی نہیں ہے، اس کے سائز کے مطابق کرنا، تھوڑا یونیفارم کو چھوٹا بڑا کرنا ہے، تو آپ کو 2 4 درزیوں کی ضرورت ہے۔ 47 پوری درزیوں کی فوج کی آپ کو ضرورت ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ ان 47 درزیوں کو بھی کسی کلریکل اسٹاف نے یا ایس پی آفس والوں نے جو ہے کھانچے پر چھوڑ رکھا ہے، اسی لیے اب ان کی وکالت کی جا رہی کہ میں نے جو خبر چلائی ہے وہ خبر جو ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ لیکن حقائق تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس سلی سلائی وردیاں آ رہی تو پھر درزیوں کو رکھنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ وہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ ایک درخواست کی گئی ہے بلوچستان پولیس کانسٹیبری کے جوانوں نے کہ ان کا ایک جوان جو ہے علی اکبر بگٹی 8 اگست 2021 کو سرینا چوک پر جو ہے ڈیوٹی کے دوران جو ہے خودکش حملے میں جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن آج ان کی شہادت کو 5 ماہ 1 ہفتہ گزر چکا ہے، لیکن ان کے گھر والوں کو نہ تو شہید کمپنسیشن کی مد میں کوئی رقم مل سکی اور نہ ہی دوسرے واجبات، اور نہ ہی ان کی تنخواہ جو ہے 5 مہینے سے جو ہے ان کے گھر والوں کو مل سکی۔ نوبت جو ہے فاقوں تک پہنچ چکی ہے، یعنی اتنا جو ہے وہ پولیس کے اندر جو ہے یہ سرد موہری آخر کیوں ہے؟ یعنی کہ ایک کانسٹیبل نے اپنی جان دے دی، شہید ہو گیا، لیکن ان کے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ انہیں کیوں نہیں ان کی جو ہے شہید کمپنسیشن دی جا رہی، کیوں ان کی تنخواہ اب تک جو ہے جاری نہیں کی گئی؟ حالانکہ جو ہے ان کے گھر والوں نے جو ہے وہ خود بی سی کے جو کمانڈنٹ ہیں ان کے دفتر میں اور خود آئی جی بلوچستان کے دفتر میں تمام تر کاغذات جمع کرا دیے، لیکن اس کے باوجود 5 ماہ 1 ہفتہ گزر چکا ہے، لیکن اب تک جو ہے وہ انہیں ایک ٹیڑی پیسہ بھی نہیں مل سکا۔ تو اگر یہ پروگرام ہر باب اختیار بلوچستان کے وزیر اعلیٰ دیکھ رہے ہیں، یا آئی جی بلوچستان دیکھ رہے ہیں، یا پھر جو کمانڈنٹ ہیں بی سی کی وہ دیکھ رہے ہیں، تو خدا را ان کے ساتھ آپ انصاف کریں اور انہیں جو ہے وہ شہید کمپنسیشن اور کم از کم کی تنخواہ تو جاری کر دیں۔ اب ہم بات کریں گے کیا کیا ہے ڈی آئی جی ایڈمن خود احمد نواز نے، کہ ان کے جو جاری کردہ احکامات تھے وہ دوسروں کی حرام خوری کا باعث بن رہے تھے، یعنی کہ وہ دڑ جو ہے
जो फरियादी उनके पास आया करते थे कि भी उन्हें बेगुनाह डिसमिस किया गया, उनका कोई कसूर नहीं था, वो बहाल कर रहे थे। बहाली के इवज़ जो है मालूम ये होता कि क्लरिकल स्टाफ जो है उनसे मिठाई के नाम पर 1-1 लाख रुपया रिश्वत वसूल कर रहे थे। ये शिकायतें जब खुद डीआईजी एडमिन अहमद नवाज़ को मिली, उन्होंने जब इस मामले की जब तहकीकात की, तो जब इसकी तस्दीक हो गई, तो उसके बाद जो है वो उन्होंने जो है फौरी तौर पर एक इंस्पेक्टर इरफान को अपना एडमिन बना दिया है। यानी कि अब इंस्पेक्टर इरफान जो है वो ओआर करवाएंगे। यानी कि जिन पुलिस वालों के कोई शिकायत है, जिनकी कोई तकलीफ़ है, जिनको कोई परेशानी है, यानी कि किसी को अगर बिला वजह मुअत्तल कर दिया है उनके एसएसपी ने या डीआईजी ने, या किसी को बिला वजह डिसमिस कर दिया है, या कोई और उनके साथ कोई नारवा सलूक किया, कोई ज़्यादती की गई है, या उनका बिला वजह ट्रांसफ़र कर दिया गया है, वो अपने मामलात, अपनी फरियाद, अपनी दरख्वास्तों को लेके बराह रास्त जो है वो डीआईजी एडमिन के पास आएंगे, और उनका जो एडमिन इंस्पेक्टर जो है इरफान जो है वो उन्हें पेश करवाएंगे। कोई क्लरिकल स्टाफ जो है इसके दरमियान अपना किरदार अदा नहीं करेगा, इसलिए क्लरिकल स्टाफ जो है पहले ही जो है बहुत सारे मामलात में जो है वो रिश्वत वसूल कर चुके हैं। लिहाजा अब जो है डीआईजी एडमिन अहमद नवाज़ ने क्लरिकल स्टाफ को ओआर से दूर कर दिया है कि कोई भी फरियादी पुलिस वालों को कोई भी क्लरिकल स्टाफ पेश नहीं करवाएगा, बल्कि अब उनका एडमिन के जो इंस्पेक्टर है मोहम्मद इरफान जो है ये सारी ओआर करवाएंगे ताकि करप्शन ना हो सके। नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।